بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین کرام، روحانیت میں جتنا اہم کردار درود شریف ادا کرتا ہے، یقین جانے کہ اتنا کوئی وظیفہ، کوئی عمل نہیں کرتا۔ درود شریف تو ایک راکٹ ہے کہ جس طرح راکٹ کو یہاں سے اڑائیں یا کسی جگہ پہ بھیجیں تو وہ فیو سیکنڈز میں جو ہے وہ اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس طرح جو درود شریف ہوتا ہے یہ بھی اسی طرح کام کرتا ہے۔ اب وہ ہر شخص کا جو درود پڑھنے کی ترتیب ہوتا ہے، جو طریقہ ہوتا ہے، وہ مختلف ہوتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ درود کی جتنی تعداد ہوتی ہے یا جو آپ درود پڑھتے ہیں، ہر ایک درود کا ایک الگ ذائقہ ہوتا ہے، ایک الگ کام ہوتا ہے اور انسان کی تکمیل کرتا ہے۔ ایک رب سے بچھڑے ہوئے شخص کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے، اور دوسرا انسان کی زندگیوں کو یہ معجزات سے بھر دیتا ہے۔ کوئی ایسا کام جہاں پہ انسان کی جو ہے وہ عقل بے بس ہو جاتی ہے، مغلوب ہو جاتی ہے، انسان کو کوئی سلوشن جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، تو درود شریف وہاں پہ ایک ایسا کام کرتا ہے کہ یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اور انسان جب وہ اس کی پاور دیکھتا ہے، درود شریف کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ آپ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو درود شریف کا مشاہدہ دکھائے۔ ابھی آپ جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ کسی سے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے، آپ موٹیویٹ ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو آبزرو کریں گے، آپ اس کا مشاہدہ دیکھیں گے، تو یقین جانیں کہ پھر ہوگا کیا کہ آپ کو حق الیقین کا مرتبہ نصیب ہو جائے گا۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے عین الیقین سے شروع کیا تھا، علم الیقین سے شروع کیا تھا، اور پھر درود نے اس عین الیقین والے شخص کو حق الیقین تک پہنچا دیا۔ اس کو وہ چیزیں درود نے دکھائی اور اپنا مقام دکھایا کہ وہ دنگ رہ گیا۔ اور یہ پکی بات ہے، یہ درود کی کسوٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے شخص کو جو ایک مستقل مزاجی سے پڑھتا ہے، درود سے محبت کرتا ہے، تو پھر وہ درود جو ہوتا ہے اس کو حق الیقین کے درجے پر پہنچاتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اب وہ ہمارے سامنے ایک مشہور مثال ہے، اور بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ درود شریف کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں، جن پہ درود نے کرم کیا، عرشی ان لوگوں کو بنا دیا چونکہ وہ فرشی تھے۔ تو اس طرح ایک مثال، ایک ایگزامپل ہمارے سامنے جو ہے وہ علامہ محمد اقبال صاحب ہیں۔ علامہ اقبال سے جو ہے وہ کسی نے پوچھا کہ حضرت صاحب، آپ کی شاعری میں سوز ہے، تاثیر ہے، وزن ہے، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اور آپ جو قلندر لاہور بن گئے، آپ اللہ والے بن گئے، تو یہ کیسے بنے؟ تو اس نے کہا کہ یہ سارا کرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر آپ کی مہربانی اور توجہ سے درود پڑھا۔ اس درود نے ایک بے موسم اور جو ہے وہ بانجھ درخت کو وہ پھلدار بنا دیا، مجھے رنگین کر دیا۔ میں تو سیاہ تھا، میں خزاں تھا، اس نے مجھے بہار بنا دیا۔ تو یہ سارا کمال درود کا ہے۔ تو اس بندے نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ کتنا حضور علیہ السلام پہ آپ نے درود پڑھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا ہے۔ اب جو روحانیت کے مسافر ہیں یا ایسے لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ ہمیں روحانیت ملے، انہیں کتنا پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے، انہیں چاہیے کہ وہ روزانہ حضور علیہ السلام کی اقدس ذات پہ جو ہے وہ 5000 مرتبہ کوئی بھی درود، چاہے وہ مختصر پڑھ لیں۔ مختصر بھی وہی تاثیر رکھتا ہے، اس کا بھی بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ سب درود جو ہے وہ ایک جیسے ہیں، خوشبو ان کی الگ ہے، کام الگ ہیں۔ باقی کوئی ایسا درود نہیں ہے کہ
جو بے معنی ہو یا بے مقصد ہو، ہر ایک کا مقصد ہے۔ 5000 مرتبہ جب آپ درود، میں نے 5000 کا کیوں کہا ہے؟ تھوڑا سا غور کریں۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ درجات کا تعلق کس چیز سے ہے؟ درجات کا تعلق آپ کی روحانیت کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے مرتبے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اگر ایک مرتبہ کوئی درود پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اب 5000 کو 10 کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کریں تو کتنا بنے گا؟ 50,000۔ یعنی غور کریں، اگر ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 5000 درود پڑھتا ہے تو اس کے 50,000 جو ہے وہ درجات بلند ہوتے ہیں ایک دن میں۔ مہینے کے کتنے ہوں گے؟ 15 لاکھ درجات بلند ہوں گے، 15 لاکھ منتھلی گناہ معاف ہوں گے، اور 15 لاکھ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی ہوں گی۔ اب خود بتائیں کہ جس شخص کے مہینے میں، ایک ماہ میں 15 لاکھ درجات بلند ہوں تو اس کی روحانیت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی روحانیت کتنی تیزی سے اس کے اندر آئے گی، اس کے باطن میں آئے گی، اور اس پر کتنا کرم ہوگا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن جب آپ یہ پڑھیں گے کس کے ساتھ؟ ادب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ سمجھ آئی بات کی؟ کیونکہ تعداد آنلی یہ میٹر نہیں کرتی جب تک اس کے ساتھ جو ہے وہ اخلاص شامل نہ کر لیا جائے۔ اب کچھ لوگ اس تعداد کو جو ہے وہ ذہن میں آپ جو ہے وہ ڈال کے پڑھنا شروع کر دیں گے، جبکہ ادب، اخلاص اور توجہ کا جو ایک وزن ہوگا وہ زیرو ہوگا تو یہاں پہ بھی کام نہیں بنے گا۔ کیوں؟ دراصل جس ہستی پہ آپ درود پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، وہ پوری کائنات کا محبوب ہے، اور پوری کائنات کے لیے وہ رحمت بن کے آیا۔ یہ بڑے ادب کا مقام ہے۔ یہ کوئی لا غرضی یا جس طرح ہوتے ہیں عموماً ایک عام آپ پبلک کو فیس کرتے ہیں، یہ والا معاملہ یہاں پہ نہیں چلے گا۔ بات کی سمجھ آئی؟ جب آپ ادب، اخلاص، توجہ کے ساتھ 5000 مرتبہ اکیلے بیٹھ کے، کوئی ڈسٹربنگ کرنے والا نہ ہو تو آپ پڑھیں گے تو پھر ہوگا کیا کہ آپ کا روحانی سفر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، آپ پہ انوارات کی برسات ہونا شروع ہو جائے گی، آپ پہ کرم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کی زندگی میں معجزات جو ہے وہ انٹر ہو جائیں گے۔ ایسے ایسے معجزات آپ کی زندگی میں ہوں گے کہ آپ چیخ کے یہ خود کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ سارا کرم اور فضل جو ہے حضور علیہ السلام نے کیا ہے، اور درود کی برکت سے آپ کی جو زندگی ہے وہ راحت، تسکین اور خوشی کے ساتھ جو ہے وہ بھر جائے گی۔ کوئی بھی کام جو ہے وہ اللہ کے فضل سے آپ کو مشکل نہیں لگے گا، اور پھر ہوگا کیا کہ آپ چیخ چیخ کے فکر کریں گے۔ فکر کا مطلب کہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی پھر درود کی دعوت جو ہے وہ دینا شروع ہو جائیں گے، اور کہیں گے کہ جس طرح ہماری زندگی بدلی ہے، ہم نے جو دیکھا، جس طرح اقبال صاحب نے فرمایا تھا کہ میں نے جو دیکھا ہے مولا وہ اوروں کو بھی دکھلا دے، تو آپ یہ کہیں گے کہ جس طرح ہم نے دیکھا یا اللہ دوسروں کو بھی دکھا دے، آپ دوسروں کو بھی حق کی جو ہے وہ دعوت دینا شروع ہو جائیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں درود جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر محبت، ادب، اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔